یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت، یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، لو مت قبلی لغسلتکی، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا۔ لو متی، اگر تو فوت ہو گئی، قبلی، مجھ سے پہلے، لغسلتکی، تو میں تجھے غسل دوں گا۔ اب اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کل یہ وضاحت کی تھی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خامند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خامند کو غسل دے سکتے ہیں۔ یہاں اس حدیث میں تو ہے نا کہ بیوی اپنے خامند اپنے بیوی کو غسل دے سکتا ہے، جبکہ وہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو غسل دیا ہے۔ تو دونوں باتیں آ گئی نا کہ یہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اور اگلی روایت میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود غسل دے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خامد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ تو جو احباب یہ کہتے ہیں کہ جب خامد اور بیوی میں سے ایک فوت ہو گیا تو اب نکاح ختم، اب وہ اجنبی ہیں، اب وہ ایک دوسرے کا جو ہے غسل نہیں دے سکتے، تو ان کا یہ قول جو ہے محض قیاس ہے، جو حدیث کے مخالف ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ غسل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ انہی کی بات ہم ابھی کر رہے تھے۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ جب وہ شہید ہو گئے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے شادی کی تھی۔ تو یہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتا کہ انا فاطمہ تا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اوسط یہ وصیت کی تھی، ان یغسلها علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دے۔ اگلی روایت ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فی قصۃ الغامدیہ، غامدیہ عورت کے قصے میں۔ یہ ایک لمبا قصہ ہے، یہاں اشارہ کیا ہے، لمبی پوری روایت بیان نہیں کی، کہ یہ قبیلہ غامد سے، اور غامد کی بھی ایک شاخ قبیلہ جوہینہ، اس سے تعلق رکھنے والی ایک عورت تھی۔ اس نے آ کے قرار کیا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے غلطی ہوگی ہے، بدکاری کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو بار بار اس نے یہ اعتراف کیا اور یہ بھی بتایا کہ میں تو حاملہ ہوں، تو پھر وہ تیرے پیٹ میں جو حمل ہے اس کا کیا قصور، جب بچہ پیدا ہو جائے تو آنا۔ پھر آ گئی اور میں اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ چھوڑ دے تو پھر آنا۔ پھر یہ آئی تو اس کے بارے میں حکم دیا گیا تو اس کو رجم کر دیا گیا۔ اب یہ جو قصہ ہے فی قصۃ الغامدیہ التی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجمها فی الزنا، جسے اللہ کے نبی نے زنا کی سزا میں رجم کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو شادی شدہ عورت کی چونکہ سزا یہی ہے، مرد ہو عورت ہو، اگر شادی شدہ آدمی بدکاری کرتا ہے تو رجم یعنی پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دینا، مار دینا۔ قالا کہتے ہیں ثم امر بها، پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا، فصلی علیہا، اس کا جنازہ پڑھا گیا، ودفنت، اور اس کو دفن بھی کیا گیا۔ رواہ مسلم، اس روایت کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہے تو جب تک وہ مسلمان ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو اسی لیے یہ تو ویسے بھی توبہ کر رہی تھی، یہ اس کی خود آ کے اقرار کرنا یہ توبہ تھی، تو اس کا جنازہ پڑھا گیا۔
ہاں اس میں تو یہ ہے کہ سن لیا علیہا پڑھا گیا، بعض روایات میں یہ وضاحت ہے کہ خود اللہ کے نبی نے پڑھایا ہے۔ تو اگر تو ایسا شخص ہو جو فاسق و فاجر معروف ہے اور اس کی توبہ بھی معروف نہیں، تو پھر جو علماء اور ایسے لوگ جن کے عمل کو لوگ دلیل بناتے ہیں تو وہ جنازے میں شریک نہ ہوں، باقی عام مسلمان جو ہے وہ جنازہ پڑھے، یہ گویا کہ ایک طرح کی جو ہے وہ لوگوں کے لیے عبرت ہوگی کہ دیکھیں اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو ہمارے تو جنازے میں علماء شریک نہیں ہوں گے۔ اگلی روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، قتل نفسہ، جس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا، خودکشی کی تھی، بمشاقصہ، ایک بھالے کے ساتھ، فلم یصلی علیہ، تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، آپ نے نہیں پڑھا، یہ نہیں کہ صحابہ نے بھی نہیں پڑھا، یہ وہی اوپر والی بات ہے کہ جیسے مقروض شخص آتا نا تو اللہ کے نبی پوچھتے ہاں اس نے قرض ادا کرنا ہے، ادائیگی کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، فرماتے اس کا جنازہ پڑھ لو، آپ نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ اس کا جنازہ ہو نہیں سکتا، نہیں، اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے، ایسے ہی آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، باقی صحابہ نے جو ہے وہ پڑھا ہے، تو جنازہ پڑھا جائے گا، البتہ جو بڑے بزرگ اور علماء ہیں وہ اس میں شریک نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فی قصۃ المرأۃ التی کانت تقم المسجد، اس عورت کے قصے میں جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، یہ ایک حبشیہ عورت تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ اکثر میرے پاس آ جاتی، مسجد میں اس کا خیمہ تھا، صفائی کرتی مسجد کی، تو اکثر میرے پاس آ جاتی، اور جب بھی میرے پاس آتی تو ایک شعر پڑھتی تھی، وَيَوْمَ الْوَشَاهِ مِنْ التَّعَاجِبِ رَبِّنَا، تو کہتی میں نے پوچھا کہ یہ کیا، تو جب بھی اٹھتی بیٹھتی ہے یہ شعر پڑھتی ہے، کیا مسئلہ کیا ہے، یہ یوم وشا، تو کہتی کیا ہے وہ، کہنے لگی ہوا یہ تھا کہ میں ایک گھر میں ملازمہ تھی، نوکرانی تھی ان کی، تو ان کی لڑکی کی شادی تھی، تو اس کا وہ جو ہے نا کمر پہ ایک کپڑا باندھتی تھی جس پہ شاید وہ سونے کا کچھ کام ہوتا تھا، تو سرخ رنگ کا وہ کمر بند جو ہے وہ اس لڑکی کا، وہ نہانے کے لیے جو ہے وہ گئی تو غائب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں اور تو آیا کوئی نہیں ہے، تو یہی ہے، اسی نے چوری کی ہے، مجھ پہ الزام لگایا، میری تلاشی لی، حتیٰ کہ جو ہے وہ مجھے برہنہ کر کے جو ہے وہ لباس اتار کے تلاشی لی گئی، تو اب وہ بالکل پکے تھے کہ اور کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہ اسی کا کام ہے، اسی نے ایسا کیا ہے، تو اب اسی کیفیت میں تھے، تو ہوا یہ کہ ایک چیل جو ہے اڑتی ہوئی آئی اور اس نے لا کے بالکل جہاں لوگ کھڑے تھے وہاں وہ پھینک دیا، اصل ہوا یہی تھا کہ وہ سرخ رنگ کا تھا، تو وہ چیل نے سمجھا کہ یہ کوئی گوشت ہے، وہ جھپٹی اس کو اٹھایا، تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی عزت کو بچانا تھا، تو حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ پرندہ چیل اٹھا کے لے جائے اور پھر لا کے اسی جگہ پہ واپس پھینکے، لیکن ایسا ہوا، تو پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کو آزاد کیا اور یہ مسلمان ہو گئی، مدینہ میں آ گئی، آ کے مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو یہ پورا اس عورت کا جو ہے وہ قصہ ہے، یہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو کہتے ہیں فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں پوچھا، وہ کہاں نظر نہیں آ رہی، فَقَالُوا مَاتَتْ، لوگوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو گئی تھی، تو رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو بتایا نہیں کہ آپ کو کیوں بے آرام کرے، ہم نے جنازہ پڑھا، جا کے دفنائے، فرمایا افلا کنتم آذنتمونی،
تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، گویا کہ انہوں نے اس کے معاملے کو ہلکا جانا، چھوٹا سمجھا کہ ایک عام سی عورت ہے تو فوت ہوگی، کیوں اللہ کے نبی کو تنگ کریں، جنازہ پڑھا جا کے دفنا آئے۔ فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ فدلوہ، انہوں نے دلالت کر دی، رستہ بتا دی، وہ اس کی قبر ہے۔ فصلی علیہا، تو آپ نے جا کے اس پہ جنازہ پڑھا۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ وزادہ مسلم، اور مسلم میں یہ اضافہ ہے کہ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ان ہذہ القبور، یہ قبریں مملوءۃ ظلمۃ علی اہلیہا، یہ جو قبر والوں پر اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا، اور اللہ انہیں منور کر دیتا ہے بِصَلَاتِ عَلَيْهِمْ، کہ میری ان پر وہ نماز کی وجہ سے جو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، تو اس وجہ سے اس کو منور کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہوئے ان میں سے ایک تو دیکھیں مسجد کی صفائی کی اہمیت، کہ اللہ کے نبی اس عورت کے باقاعدہ قبر پہ جا کے اس کے لیے جو ہے وہ جنازہ اس کا پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ کا یہ معمول نہیں تھا، یا آپ نے شہدائے احد پہ جا کے بعد میں پڑھا ہے، یا اس کا پڑھا ہے، ورنہ کسی کے قبر پہ جا کے بھی آپ نے جنازہ نہیں پڑھا روٹین میں۔ تو یہ اس قبر پر جو ہے وہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات کہ اللہ اس دعا کی وجہ سے قبر کو منور کرتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کان ینہا عن النعش، میت کا اعلان کرنے سے آپ روکتے تھے۔ النعش کا لفظی معنی تو ہے اعلان کرنا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں مراد صرف اطلاع دینا، اعلان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اس طریقے سے اعلان کرنا ہے جو جاہلیت میں تھا۔ وہ کیا ہوتا تھا، اگر کوئی شخص مر جاتا تو باقاعدہ جو ہے وہ لوگ روتے ہوئے پیٹتے ہوئے جو ہے وہ گلیوں میں جاتے اور وہ اعلان کر رہے ہوتے، جیسے ڈھول بج رہا ہے ساتھ اعلان ہو رہا ہے، جیسے ہمارے ہوتا ہے نا بازاروں میں کوئی نئی دکان کھلتی ہے تو سنو سنو سنو، ساتھ وہ ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں تو فلاں دکان کھلی ہے۔ ایسے جو ہے محلوں میں جا کے گلیوں میں جا کے اعلان کرتے اور آگے لوگ رونے والے ہوتے، روتے پیٹتے۔ تو یہ ہے وہ نعش جس سے روکا ہے، ورنہ صرف جو ہے وہ اطلاع دینا کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے تاکہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں اور اس کے جو ورثاء ہیں ان کو آ کے حوصلہ تسلی دیں، تو یہ ممانت نہیں ہے۔ اس کی دلیل اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے عن نجاشی فی الیوم الذی مات فیہ، نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دی جس دن وہ فوت ہو گیا تھا، حالانکہ وہ حبشہ میں فوت ہوا تھا اور تب کو ٹیلی فون نہیں تھے کہ وہاں سے فون آ گیا تھا، اور ایک دن میں وہاں سے بندہ مدینہ میں پہنچ بھی نہیں سکتا۔ تو یعنی اللہ تعالی نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا اور آپ نے صحابہ کو یہ خبر دی کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے، اور چونکہ یہ مسلمان تھا تو خرج بہم الی المصلی، آپ ان کو لے کے صحابہ کو وہ نماز کی جگہ وہاں پہنچے جنازگاہ، فصف بہم، ان کی صفیں بنائیں، وکبر علیہ اربعا، اور 4 تکبیریں اس پر وہ پڑھی، 4 تکبیریں جنازے میں آپ نے اس پر پڑھی۔ تو اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ غائبانہ نماز جنازہ، وہ فوت ہوا ہے نجاشی حبشہ میں، اس کو وہاں دفن کیا گیا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ پڑھا ہے مدینہ میں،
تو اس سے معلوم ہوا کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت پڑھا جا سکتا ہے جب پہلے اس کا جنازہ نہ ہوا ہو۔ کہتے ہیں نجاشی کیونکہ وہاں مسلمان تھا کوئی نہیں حبشہ میں، تو وہاں اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے پڑھا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہاں اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ تو اصل یہی ہے عموماً اس سے استدلال کرنا کہ غیبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے پڑھا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سمعت النبی، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقولا فرما رہے تھے ما من رجل مسلم، نہیں ہے کوئی مسلمان بندہ، یموت جو مر جائے، فیقوم علی جنازتہ اربعون رجلا، اور اس کے جنازے پہ 40 لوگ کھڑے ہوں، ایسے 40 لوگ لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، موحد توحید والے، تو الا شفعہم اللہ فیہ، مگر اللہ ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول کرتے۔ تو یہ فضیلت معلوم ہوگی کہ اگر اہل توحید جو ہے وہ جنازے میں شریک ہوں اور وہ اس کے لیے، چونکہ جنازے میں سفارش ہی ہوتی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، وہ سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتے ہیں۔ بعض روایات میں 40 کا ذکر بھی ہے، بعض میں 3 صفوں کا بھی ذکر ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ مزید رحمت ہے کہ اتنے لوگ بھی شامل ہو جائیں، وہ 100 نہ 40 بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلیت وراء النبی، میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے ایک جنازہ پڑھا، علم راتن، ایک عورت پر، ماتت فی نفاسہا، جو نفاس میں فوت ہو گئی تھی، فقام وسطہا، تو آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ تو ایک تو اگر اس حالت میں عورت فوت ہو تو تب بھی اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کو غسل دینا، جنازہ سب کچھ ویسے ہی ہوگا۔ اور دوسری بات کہ جنازہ پڑھاتے وقت امام کہاں کھڑا ہوگا، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر وہ عورت کا جنازہ ہے تو امام درمیان میں کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر مرد کا جنازہ ہو تو پھر ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ سر کے برابر کھڑا، جبکہ دوسرا موقف علماء کا یہ ہے وہ درمیان میں کھڑا ہو، کیونکہ دل کے برابر، کہتے ہیں ایمان کی جگہ دل ہے تو اس لیے دل کے برابر کھڑا ہو۔ حالانکہ جب حدیث میں آ گیا تو یہ قیاس کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایمان کی جگہ فلاں ہے، جب اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، عورت ہے تو سر درمیان میں اور مرد ہے تو سر کی جانب۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ واللہ، اللہ قسم، لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا ہے، ابنی بیضاء، بیضاء کے دونوں بیٹوں کا، فی المسجد، مسجد میں، تو دونوں بیٹوں کا جنازہ آپ نے مسجد میں پڑھایا ہے۔ رواہ مسلم۔ کیا معلوم ہوا کہ نماز جنازہ مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں جب انسان فوت ہو جائے نا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مسجد میں لانا درست نہیں ہے۔ تو اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف یہ تھا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ خود اللہ کے نبی نے یہ جنازہ پڑھایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کا جنازہ بھی مسجد میں پڑھایا،
اور حضرت عمر کا جنازہ حضرت صہیب نے بھی مسجد میں پڑھایا. تو اگر یہ مکروہ ہوتا، ناپسندیدہ ہوتا، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہ کرتے اور خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اس پر عمل نہ کرتے. تو مسجد میں نماز جنازہ وہ پڑھایا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم یکبر علی جنائزنا اربعا، وہ ہمارے جنازوں پہ 4 تکبیریں پڑھتے تھے. عام روٹین تو یہی تھی کہ جنازہ جو ہے وہ 4 تکبیروں کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے. دیکھیں پہلی تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر ساتھ کوئی سورت ملائی، پھر اللہ اکبر 2 ہو گئی، پھر درود شریف پڑھا، اس کے بعد پھر اللہ اکبر 3 ہو گئی، پھر دعائیں، اور دعاؤں کے بعد پھر اللہ اکبر، اور اس کے بعد سلام. تو یہ 4 تکبیرات جو ہیں وہ عام روٹین یہی ہے. لیکن اس سے زیادہ 5 6 20 ثابت ہیں. اگر اس سے زیادہ تکبیرات پڑھی جائیں، مثلا 5 تکبیریں 6 تکبیریں، تو طریقہ یہی رہے گا. ہاں دعائیں جو ہیں ان کے درمیان تکبیرات ہوں گی. مثلا کچھ دعائیں پڑھ کے 5ویں تکبیر، پھر کچھ دعائیں پڑھ کے 6ٹھی تکبیر، پھر کچھ دعائیں پڑھ کے تو اگلی تکبیر. اس طرح اگر زیادہ تکبیرات، اور زیادہ تکبیرات کب پڑھی جاتی ہیں؟ اگر کوئی نیک صاحب علم، صاحب تقوی شخص جو ہے وہ فوت ہوتا ہے، تو مزید دعائیں کرنے کے لیے گویا کہ اس کے جنازے پہ تکبیرات کا اضافہ یہ صحابہ کا عمل ہے. تو یہاں 4 تکبیروں کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے، ہاں کہتے ہیں کہ زید بن ارقم جو ہے یکبر علی جنائزنا اربعا، پیچھے ہم پڑھ چکے تھے کہ اللہ کے نبی نے بھی نجاشی کا جنازہ پڑھایا ہے تو 4 تکبیریں پڑھی، اور حضرت زید بن ارقم بھی ایسے ہی کرتے تھے، عام طور پہ 4 تکبیریں ہی پڑھتے. وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ 5، اور ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیریں پڑھی. فَسَأَلْتُهُ، میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرها، اللہ کے نبی ایسے یہ بھی پڑھا کرتے تھے. تو 5 بھی ٹھیک ہیں. رواہ مسلم والاربعۃ، اس روایت کو امام مسلم نے اور حدیث کی 4 کتابوں نے بیان کیا ہے. اگلی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے تو ان کے جنازے پہ 6 تکبیریں پڑھی، اور فرمایا کہ انہ بدری، یہ اس لیے میں نے 6 پڑھی ہیں کہ یہ بدری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خاص اعزاز، تو اس لیے ان کے جنازے پہ جو ہے وہ 6 تکبیریں پڑھی ہیں. تو خاص اگر اس طرح میں نے بتایا نا کہ علم ہے، تو اس پر جو ہے وہ اعجاز کے لیے اور مزید دعائیں کرنے کے لیے اگر مزید تکبیریں پڑھی جائیں تو یہ عمل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے. تو یہ مزید تکبیریں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تھے تو ان کے جنازے پہ وہ 5 تکبیریں ہی پڑھی گئی تھی، اور ان کے استاد سے جنہوں نے زیادہ پڑھایا تھا تو کہنے لگے کہ میرے شاگرد جو کہ اس بات کے قائل تھے کہ یہ حدیث زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں نا یہاں کیا لکھا ہے، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِ، تو اسی لیے ہم انہی کے موقف کو لیتے ہوئے 5 تکبیریں پڑھیں گے. اور حفظ اللہ صاحب مدنی رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو ان کے جنازے پہ جتنے مرد تھے تقریباً اتنی ہی عورتیں تھے جنازے میں شریک ہونے والی. تو ہمارے ہاں جو کہ عام طور پہ یہ معمول نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازے میں شریک ہونا، لیکن وہاں ہم نے یہ بڑا اچھا منظر دیکھا تھا کہ گاؤں میں جو ان کا جنازہ ہوا، سرحالی کلاں گاؤں تھا، تو گاؤں میں کوئی مرد ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، سارے گاؤں کے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ جنازے میں شریک تھے، اور جتنا مردوں کا اہتمام تھا اتنا ہی عورتوں کے لیے اہتمام تھا، اور اتنی ہی تقریباً عورتیں تھیں. جی اگلی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر علی جنائزنا 4، ہمارے جنازوں پر آپ 4 تکبیریں پڑھتے تھے.
وَيَقْرَعُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور طریقہ کیا تھا کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا آپ کا معمول تھا نا، کانا ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ جب کانا فعل مضارع پہ آتا ہے نا تو یہ ماضی استمراری ہوتا ہے، یعنی ایسا کیا کرتے تھے، یہ معمول تھا کرنے کا کہ وَيَقْرَعُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے فی التکبیرۃ الاولی، پہلی تکبیر میں۔ اگرچہ یہ روایت جو ہے اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اگلی روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی، وہ روایت صحیح ہے، صحیح بخاری کی ہے بلکہ، جس میں واضح ہے کہ اللہ کے نبی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے ایک جنازہ پڑھا، فقرأ فاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور فرمایا لتعلموا، تاکہ تم جان لو، انہا سنت، یہ طریقہ ہے۔ یہ سنت کا معنی یہ نہیں کہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یہ منع ہے انہا سنت، یہ طریقہ ہے، نماز کا یہ طریقہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ دو باتیں اس سے معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ وہ نماز میں پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ جو حدیث ہے نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو وہ نماز نہیں ہوتی جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے، تو وہ یہ بھی نماز ہے، تو اس میں بھی فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ پڑھی اور فرمایا تاکہ جان لو کہ یہ سنت ہے، تو ظاہر یہ ہے کہ آپ نے یہ اونچی آواز سے پڑھی، تبھی تو سننے والوں کو پتہ چلا نا کہ فاتحہ پڑھی ہے۔ تو بلند آواز سے جنازہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں اکثر معمول جو ہے وہ آہستہ پڑھنے کا تھا، لیکن بلند آواز سے بھی ثابت ہے، جیسے یہاں حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی ایسا کیا ہے، اور اگلی روایت اس میں بھی واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی بلند آواز سے جنازہ پڑھایا ہے۔ تو خاص طور پہ ان حالات میں جب لوگوں کو اکثر دعائیں یاد نہیں ہوتی، تو اس صورت میں بلند آواز سے پڑھنا اس لیے تاکہ لوگ جو ہے وہ دعا میں شریک ہو سکیں، تو یہ ٹھیک ہے، البتہ وہ سری بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ سنت کے مخالف ہے، دونوں سنت سے ثابت۔ اب دیکھیں اگلی حدیث ہے، ہم جو بات کر رہے تھے نا کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بلند آواز سے آپ نے جنازہ پڑھایا ہے۔ دیکھیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازہ، اللہ کے نبی نے ایک جو ہے وہ شخص پر یہ نماز پڑھی، اس کا جنازہ پڑھایا، فحفظت من دعائه، تو میں نے آپ کی دعا سے یہ یاد کیا، میں نے آپ کے الفاظ سن کے یہ یاد کیے۔ دیکھنا یہ کب یاد ہوگا؟ اگر وہ آہستہ پڑھ رہے ہوں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ فحفظت من دعائه، میں نے آپ کی دعا میں سے یہ محفوظ کیا، یعنی یہ بھی آپ کی دعا میں شامل تھی دعا، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ تو یہ بھی دلیل ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلند آواز سے جنازہ پڑھنا وہ ثابت ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحم کر، وعافیہ، اس کو عافیت دے، درگزر کر اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اے اللہ اس کو عافیت اور آرام سے رکھنا، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اللہ اس کی مہمان نوازی اچھی کرنا، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، اور اس کے داخل ہونے کی جگہ کو وسیع کر دے، قبر کو، وَغْسِلْهُ، اور اس کو دھو دے، اس کے گناہوں کو، بِالْمَاءِ، پانی کے ساتھ، وَالثَّلْجِ، برف کے ساتھ، وَالْبَرَدِ، اور اولوں کے ساتھ۔
یعنی مبالغہ، حالانکہ وہ تینوں چیزیں وہ بھی پانی ہے، لیکن مبالغتاً خوب اچھی طرح اس کو صاف کر دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اور اس کو گناہوں سے یوں پاک کر دے، صاف کر دے، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کیا ہے، یا کما ینقی الثوب، جس طرح پاک کیا جاتا ہے، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اور بدل دے دارن اس کا گھر، خیرن من دارہی اس دنیا والے گھر سے بہتر، وَأَهْلًا اور اس کا اہل اس کو دے جو اس دنیا والے اہل سے بہتر ہو، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ اس کو جنت میں داخل کر، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ اس کو قبر کے آزمائش سے، عذاب سے بچا لے، وَعَذَابَ النَّارِ اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ میں پڑھنا ثابت۔ اسی طرح اگلی روایت اس میں دوسری دعا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اذا صلی علی جنازہ جب آپ کوئی جنازہ پڑھاتے تو فرماتے اللہم اغفر لحیشنا ومیشتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو موجود نہیں ہیں ہمارے غائب، وصغیرنا ہمارے چھوٹوں کو، وکبیرنا ہمارے بڑوں کو، وذاکرنا ہمارے مردوں کو، وانثانا ہماری عورتوں کو، سب کو معاف کر دے۔ اللہم من احییتہ منا، یا اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے، فاحییہ علی الاسلام اسے اسلام پہ زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا اور جسے تو ہم میں سے فوت کرے، فتوفہ علی الایمان تو اسے ایمان پہ فوت کر، اللہم لا تحرمنا اجرہ، یا اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر، ولا تفتنا بعدہ اور اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال دینا، گمراہ نہ کر دینا۔ تو یہ دو دعائیں ہو گئی کہ اللہ کے نبی سے یہ دعا بھی ثابت ہے، اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں، تو جتنی دعائیں ثابت ہیں سب کی سب کی جا سکتی ہیں، اور یہ تو خاص طور پہ ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ دیکھیں اگلی حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت کا جنازہ پڑھو، فاخلصوا له الدعاء تو خلوص دل سے اس کے لیے دعا کرو۔ تو یہ دعا کا وقت ہے، نماز جنازہ جب پڑھا جا رہا ہے تو خلوص دل کے ساتھ جو ہے اس کے لیے دعا کی جائے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوتا، جنازہ مکمل ہو جاتا ہے، اور بعد میں پھر لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں۔ بھائی جو موقع ہے اس پہ لمبی دعا کرو، اس میں اخلاص کے ساتھ جو ہے اللہ سے اس کے لیے مانگو، اس کے لیے سفارش کرو۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے، میں اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے کے جاؤ، فَإِن تَقُ صَالِحَةً اگر تو وہ نیک ہے، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ تم اسے بہتر جگہ کی طرف لے کے جا رہے ہو، وہ اللہ کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، تم کیوں درمیان میں رکاوٹ بنے ہوئے ہو؟ لے جاؤ اس کو قبر تک، تاکہ اس کا معاملہ جو ہے وہ راحت والا شروع ہو جائے۔ وَإِن تَقُ سِوَى ذَلِكَ اور اگر وہ اس کے علاوہ ہو، برا آدمی ہے، فَشَرٌ وہ ایک شر ہے، تَزَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ جسے تم اپنے گردن سے دور کر دو گے، ہٹاؤ گے، اپنے اوپر کیوں بوجھ رکھا ہوا ہے تم نے، اپنے آپ سے یہ بوجھ ہٹاؤ اور اس کو جو ہے وہ جا کے دفنا دو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بلا وجہ جنازے میں، نماز جنازہ اور میت کو دفنانے میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے، جتنا ممکن ہو انسان کو فوراً یہ معاملہ سر انجام دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک طرح کا رواج بنا ہوا ہے، جی فلاں چچا، فلاں ماموں، فلاں رشتہ دار جو ہے وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے، وہ بیرون ملک سے چلا ہوا ہے، اتنے بجے اس کی فلائٹ ہے، وہ آئے گا تو وہ چہرہ دیکھے گا تو پھر جو ہے اس کو دفنائیں گے۔ یہ چہرہ دیکھنا کون سا جو ہے وہ یہ فرض و واجب ہے کہ اس کے بغیر یہ جنازہ ہو نہیں سکتا؟
نہیں بھائی، اس کا جو ہے وہ نماز جنازہ اس کا پڑھی جائے اور اس کو دفنا دیا جائے بس۔ اگلی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من شہد الجنازہ، جو نماز جنازہ میں حاضر ہوا، حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لی گئی، یعنی نماز جنازہ اس میں وہ شریک ہوا، اس نے جنازہ پڑھا، تو فَلَهُ قِرَاطٌ، اس کو ایک قرات اجر ملتا ہے۔ ومن شہدہا، اور جو حاضر رہا حتیٰ کہ دفن کیا گیا، آگے قبر پہ بھی جاتا ہے دفنا کے پھر آتا ہے، تو فَلَهُ قِرَاطَانِ، اس کو 2 قرات ملتے۔ قیل ومل قراتان، پوچھا گیا جی قرات کیا ہے؟ میں مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑوں جتنے، بلکہ اگلی حدیث میں وضاحت ہو رہی ہے ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے جو میلوں پہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اتنا بڑا اجر اللہ عطا کرتے ہیں اس شخص کو جو نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور پھر اس کو دفن کرنے میں شریک ہوتا ہے۔ ولی مسلم، صحیح مسلم میں ہے، حتی تودع فی اللحد، یہ تب تک شریک ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کو لحد میں رکھ دیا جائے، قبر میں اس کو دفنا دیا جائے، تو اس کے لیے 2 قرات۔ اور بخاری میں ہے، من تبع جنازۃ مسلم، جو مسلمان کے جنازے میں حاضر ہو ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، وَكَانَ مَعَهَا، اور ساتھ ہی رہے، حتیٰ یصلی علیہا، یہاں تک کہ وہ اس کی نماز پڑھی جائے، وَيُفْرَغَ مِن دَفْنِهَا، اور اس کے دفن سے فارغ ہوا جائے، یعنی دونوں کاموں میں شریک ہوا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِرَاطَيْنِ، یہ 2 قرات لے کے لوٹتا ہے، اور ہر قرات جو ہے مثل الجبل احد، وہ احد پہاڑ جتنا ہے، تو اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو کیا اس میں عورتیں بھی جنازے میں شریک ہو سکتی ہیں؟ تو آگے ایک حدیث آ رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں عورتیں بھی جنازے میں شریک ہو سکتی ہیں۔ انہ رعى النبی، انہوں نے اللہ کے نبی کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو دیکھا، یمشون امام الجنازہ، یہ سارے کے سارے جنازے کے آگے چلتے تھے۔ رواہ الخمسۃ، اس کو حدیث کی 5 کتابوں نے بیان کیا ہے، ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، اور نسائی نے اس کو معلول ضعیف کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے اس کا سبب یہ ہے، وطائفۃ، ایک اور علماء کی جماعت ہے وہ بھی کہتے ہیں بالارسال، یہ مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرسل کہتے ہیں جس میں تابعی اللہ کے نبی سے بیان کرے۔ تو بہرحال یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کیا جنازہ جب اس کو لے کے جا رہے ہیں تو آگے چلیں گے، برابر چلیں گے، پیچھے چلیں گے؟ سارے اقوال موجود ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے شرعی طور پر کہ آگے نہیں چل سکتے، پیچھے نہیں چل سکتے، دائیں نہیں چل سکتے، بائیں نہیں چل سکتے، جہاں جیسے آسانی ہو، جیسے ممکن ہو چلا جائے، اس حوالے سے کوئی خاص جو ہے وہ ہدایت نہیں۔ ام عطیہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا، ہمیں جنازوں میں شرکت سے منع کیا گیا تھا لیکن ہم پر یہ لازم قرار نہیں دیا گیا کہ شریک ہو نہیں سکتی۔ تو اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا جنازوں میں شریک ہونا یہ درست نہیں ہے، کہتے ہیں ہمیں روکا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو لیکن ہم پر لازم قرار نہیں دیا گیا۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ ممانعت شروع کی ہے، جب وہ عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا گیا نا، تو یہ اس وقت کی ممانعت ہے جب وہ اجازت مل گئی کہ وہ قبرستان بھی جا سکتی ہیں تو پھر جنازے کی اجازت بھی مل گئی، اسی لیے بعض صحابیات سے جنازے میں شریک ہونا، جنازہ پڑھنا ثابت ہے، تو لہذا عورتیں بھی جنازے میں شریک ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، جب جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، فمن تبعها، جو اس کے پیچھے چلے
تو فلا یجلس، وہ نام بیٹھے، حتی توزع، یہاں تک کہ جنازہ رکھ دیا جائے۔ تو ایک بات یہ کہ جب جنازہ دیکھے کھڑے ہو جانا، اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب قبر میں اتار دیا جائے، حتی توزع۔ دوسرا کہ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، تو اس حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم شروع میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ استحباب کے لیے ہے، کہ چونکہ ایک اچانک ایسا معاملہ ہوتا ہے، خود یہ بہت بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے، انسان کسی کا جنازہ دیکھتا ہے تو جیسے گھبراہٹ طاری ہوتی ہے نا، وہ گھبراہٹ کا اظہار، تو انسان کھڑا ہو جائے، تو یہ کھڑا ہونا استحباب کے لیے ہے، بہتر ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے، ہاں اسی لیے وہ ایک حدیث میں قصہ بھی ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ تھا، تو اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، تو پوچھا گیا یہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہے تو جاندار تو ہے نا، اور اسی لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کھڑا ہونا اس لیے ہے کہ وہ ساتھ اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو یہ گویا کہ ان فرشتوں کے احترام میں کھڑا ہونا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جب یہ کہا ہے کہ جب تک رکھ نہ دیا جائے تب تک نہ بیٹھو، تو پھر یہ بار بار رکھنا، یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ لے کے جا رہے نا جنازے کو، ایک عورت بھاگی ہوتی ہے کہ میں نے چہرہ دیکھنا ہے، رکھ دو، وہ چہرہ دکھایا، تھوڑا سا آگے گیا، دوسری آگے، میں نے بھی دیکھنا ہے، لوگ آ رہے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا اسرع بالجنازہ پیچھے پڑا ہے، جلدی لے کے چلو، تو یہ اس کے بھی خلاف ہے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ادخل المیت من قبل رجلی القبر، میت کو قبر کے پاؤں والی طرف سے داخل کیا اور کہا یہ سنت طریقہ ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں عام طور پہ دفن کرنے کا یہ طریقہ بھی غلط ہے، کیا کرتے ہیں کہ بالکل قبر کے برابر لے جاتے ہیں میت کو، اور پھر تین لوگ مل کے ایک جو ہے وہ سر کی طرف سے، ایک پاؤں کی طرف سے، ایک درمیان میں وہ کپڑا ڈال کے اٹھاتا ہے، اور برابر ہی ایسے وہ قبر میں داخل کر دیتے ہیں، دفناتے ہیں۔ جبکہ سنت طریقہ کیا ہے کہ اس کو پاؤں کی جانب لے جائیں، چارپائی کو پیچھے لے جائیں، وہاں پاؤں کی طرف سے جو ہے آگے ساری ہوگا، لیکن پاؤں کی جانب سے داخل کر کے تو آگے لے کے آئیں گے۔ تو یہ کیا ہے عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور کہا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اسی لیے حفص اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ کے جنازے پہ یہ بھی ہم نے دیکھا، بہت سارے علماء جو کہ وہاں موجود تھے، تو باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا کہ وہ چارپائی کو پیچھے لے کے گئے، اور پھر پاؤں کی طرف سے جو ہے وہ قبر میں ان کو دفن کیا گیا۔ اور تیسرا جو وہاں مجھے اس میں دو تین چیزیں تھی وہاں بہت عمدہ لگی کہ بڑا اہتمام ہے، کیونکہ حفص صاحب اس گاؤں میں تقریباً کوئی 40 سے 50 سال وہ خطابت کرتے رہے، تو اس کا ایک اثر نظر آتا تھا، ایک عورتوں کا یہ جنازے میں شریک ہونا، ایک یہ پاؤں کی طرف سے داخل کرنا، اور تیسرا یہ تھا کہ اوپر وہ جو ہمارے ہاں وہ ڈالی جاتی ہے نا، یا تو بڑی اینٹیں رکھتے ہیں یا وہ سلیب بنی ہوتی ہے جو اوپر رکھتے ہیں، تو وہاں یہ تھا لکڑی کے تختے تھے، تو وہ اوپر ڈھانپنے کے لیے قبر کو وہ لکڑی کا تختہ پورا بنا ہوا تھا، اور وہ رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، تو تاکہ وہ پکی ہوئی جو چیز ہے وہ اینٹ شیٹ اس سے بچا جا سکے، تو یہ بھی عمدہ طریقہ تھا۔ اگلی روایت سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں، فرمایا اذا وضعتم موتاکم فی القبور، جب تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرو،
تو کیا کہو؟ بسم اللہ و علی ملتی رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کے دین پر ہم تجھے دفن کرتے ہیں، دفناتے ہیں۔ تو یہ الفاظ جو ہے وہ دفن کرتے وقت، میت کو قبر میں اتارتے وقت پڑھنا، یہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسر عظم المیت، میت کی ہڈی کو توڑنا، ککسر ہی حین، وہ زندہ کی ہڈی کو توڑنے کی طرح ہے، جیسے زندہ شخص کی ہڈی کو توڑنا یہ جرم ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی مردہ شخص کی ہڈی کو توڑنا، یعنی اس کا احترام ویسے ہی کیا جائے، وہ اتنا ہی گناہ ہوگا جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا گناہ ہے۔ جی بس یہاں تک رکھتے ہیں۔